السلام علیکم۔ ہماری پرسنالٹی گرومنگ کے لیے جو بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہماری 90% پرسنالٹی کو ڈسپلے کرتی ہے، وہ ہماری زبان، ہمارا اسٹائل آف ٹاکنگ، ہماری کانورسیشن، ہماری ووکیبلری، ہمارے ورڈز، یہ ہماری مور دین 90% پرسنالٹی کو پریزنٹ کرتی ہے۔ جب بھی ہم چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ورڈز کو سلیکٹ کرنا ہے، اپنی زبان کو پولائٹ کرنا ہے، ہم نے سوچنا کہ ہم نے بولنا کیا ہے اور کب بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری پرسنالٹی گرومنگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک بھی ورڈ نہیں ہے، ناٹ اے سنگل ورڈ، کہ آپ جس کو بولتے ہیں اور اس کو لکھا نہ جائے۔ ایک سنگل ورڈ بھی کوئی انسان بولتا ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ٹوٹل ریکارڈ موجود ہوگا جب قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہم ورڈز بولیں اور ہوا میں اڑ جائیں؟ اور آج کل تو اس کو جاننا بہت ایزی ہے۔ فار ایگزامپل ہم ریکارڈنگز کرتے ہیں، وائس ریکارڈنگز کرتے ہیں، کتنے سالوں تک وہ سیف رہتی ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے، اور پاسبلٹی ہے کہ وہ 100 ایئرز تک، مینی 100 ایئرز تک وہ سیف رہ سکتی ہے، ایسی پاسبلٹی ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ویری ایزی ہے۔ تو اس لیے ہمیں زبان کو بہت ہی زیادہ پولائٹ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہو، ان میں سے ایک زبان کی بات ہے کہ زبان کی ضمانت جو مجھے دیتا ہے عزم اللہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان ایک ایسا ہمارا پارٹ آف باڈی ہے کہ اس کے اوپر ڈیپینڈز اوور لائف، دا ہول ڈے لائف، 24/7 ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیر از اے ویری فیمس پروورب، گریٹ اسپیکرز کین بی اے گریٹ لیڈر۔ زبان کا ہماری پرسنالٹی کو شو آف کرنا، ہماری پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنا، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کے وقت جتنے بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ سارے ہی آ کے التجا کرتے ہیں زبان کے سامنے۔ کیا التجا کرتے ہیں؟ کہ اگر سارا دن تم ٹھیک رہو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم بگڑ جاؤ گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اس کی کیا ہے ایگزامپل؟ سمپل ہی کہ صبح آپ کسی کو ایک باہر جا رہے ہیں، آپ ڈراپ کے اوپر ایک بندہ جا رہا ہے، وہاں بس اسٹیشن کے اوپر، روڈ کے اوپر کھڑا کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جھگڑے کے دوران آپ اس سے فوراً اپولوجائز کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ ایک شخص ہے، اس کو گالی دے دیتا ہے دوسرے بندے کو، وہاں پہ ان کی گالی سے آگے بات شروع ہو جائے گی، کوئی غصے کی بات بول دیتا ہے، کوئی فکرہ کس دیتا ہے، کرتے کرتے ان کی لڑائی بہت ہی سفیر ہو سکتی ہے۔ زبان ہے، یہ کہاں تک لے جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے بارے میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ انسان ہے بے احتیاطی کے اندر کوئی ورڈ ایسا بول دیتا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے، عبادات کر رہا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ، لیکن لاابالی اور اپنی کیئر لیسنس کی وجہ سے کوئی ایسا ورڈ زبان سے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسند آ جاتا ہے۔ جب ناپسند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ جہنم کے قریب نہیں صرف کرتے بلکہ دنیاوی طور پر اس کے معاملات خراب ہونا چاہتے ہیں شروع۔ آپ سمپلی دیکھ لیجئے گا، بہت سارے ہماری لوکیلٹی میں، ہمیں ڈیلی روٹین میں ایسے بندے ہم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہی ہو جائے ہماری ان سے ملاقات ہو، ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، بیکاز ان کے جو ورڈز ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں تو ایک دم سے دل کو پریشان کر دیتے ہیں، ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، ہم ان سے دور جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے انسان ہیں کہ ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو جا کے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کوئی ورڈز بولیں، ہم ان سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بھی ایسی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس دیکھ کر ہی ہمیں خوشی ہو جاتی، ہم خوش ہو جاتے، ہمارے چہرے کھل اٹھتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی، جو باتیں تھی، بہت ہی زیادہ پولائٹ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پولائٹ بات کرنے والے ہیں، بڑے اخلاق اور محبت سے پیش آنے والے ہیں، اگر آپ محبت سے نہ پیش آتے تو شاید ہی آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی دنیا کی بیسٹ پرسنالٹی ہے، یعنی کہ ون آف دا بیسٹ پرسنالٹیز، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہی بیسٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کوئی رول ماڈل جس کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پرسنالٹی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا یہ خاصہ ہوا کرتا تھا کہ وہ بڑے ہی پولائٹلی اپنے صحابہ سے پیش آیا کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ کام کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہو کہ اللہ ایک ہے ثم مستقیم، پھر اس پر ڈٹے رہو. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ پریکاشن بھی دیں کہ جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کام سے ایوائڈ کروں یا اس کام کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ کیئرفل رہنا ہے تو وہ کون سا ایسا کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کو پکڑ کے فرمایا اس کی حفاظت کرنا. بس یہ جو ہے نا آپ کی ٹھیک رہے گی نا، زبان ٹھیک رہے گی تو آپ کی ساری زندگی کے معاملات ٹھیک رہیں گے. اور دیکھیں کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کسی مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنی اپنی سجیشنز دے رہے ہیں تو ایک شخص کہتا ہے کہ یار میں بھی اپنی سجیشنز دوں، جو دوسرے لوگ ڈیفرنٹ سجیشنز پیش کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنے اچھے ہیں، ان کی عزت بن رہی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے. سو میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی رسپیکٹ ملے. تو وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کو بولنا نہیں آتا، اس کے اگینسٹ انسلٹ ہو جاتی ہے. اب وہ شخص کیا کرے؟ اس کو بات صحیح طرح سے اس سے نہیں ہو پا رہی، اس کو ورڈز کی جو ترتیب ہے، ورڈز کا جو سیکوینس ہے اس کو نہیں بنانا آ رہا، اس کو اپنی کانورسیشن کے اندر کنیکٹیوٹی نہیں کریٹ کرنا آ رہی. وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین، ایک اچھی بات کرنے والے سے بھی زیادہ زبردست اس کو میتھڈ بتایا ہے کہ اگر وہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا، کسی مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، ایک بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا سائڈ پہ، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کے سائلنس کی وجہ سے اتنی گریسفل لگ رہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ شخص جو ہے نا، یہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا نالج ہے، اس کی جو وائس کا گرام ہے یہ پتہ نہیں کیسا ہے. ایک مطلب کیوریوسٹی کریٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ اس کا گرام کیسا ہوگا، وائس گرام کیسا ہوگا، یا یہ کیسی بات کرے گا. سو کریٹس the grace of that person. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے. اگر ایک انسان چاہتا ہے بول کر اپنی عزت بنانا تو اچھی بات بولے، اگر نہیں اس کو صحیح سے بولنا آتا تو وہ خاموش رہے. اور ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس طرح سے بول رہا ہوں، مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، اس انسان کے اختیار کے اندر ہے. اور زبان اس کے ذریعے سے انسان چاہے تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ جہنم کے قریب لے جائے، چاہے تو جنت کے قریب لے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں کے ظلم سے، زیادتی سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور ڈیلی لائف کے اندر یہ بات نوٹس میں آئی ہے کہ جو ہاتھوں کا ظلم ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں، جو زبان کے دے ہوئے زخم ہیں وہ نہیں بھولتے. سو زبان کو زیادہ پولائٹ کرنا لازم ہے. ہم بڑا ایزیلی جس کو مرضی جو مرضی بات بول دیتے ہیں، جس وقت مرضی اس کا کیا، اس وقت اس کی کیا طبیعت ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کس پریشانی کے کس سچویشن سے گزر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہیں میں بہت زیادہ ہیپی موڈ کے اندر ہوں، یہ بھی ہیپی ہے، ہم کوئی بھی بات اس کو بول دیتے ہیں، کیسا بھی سوال داغ دیتے ہیں، کیسا بھی سوال کر دیتے ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں پولائٹ رہنا چاہیے، جیسا کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ جب کبھی میں پریشان ہوں تو لوگ میرے ساتھ کتنا پولائٹ رہیں، کتنا سافٹلی بات کریں. اسپیشلی وہ لوگ جو لوگوں کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، جو امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ سافٹلی بات کرنا. میں نے بہت سے آرمی آفیسر سے یہ بات سیکھی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں بہت ہی زیادہ سخت قسم کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی پلائٹلی بات بیان کر کے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، ایز اے باس پاور دی ہے، ایز اے فادر اس کی پاور ہے اس کے پاس، بڑا بھائی ہونے کی پاور ہے اس کے پاس، یا بڑی بہن ہونے کی پاور ہے اس کے پاس، یا کسی قسم کی بھی اس کے پاس اتھارٹی ہے، تو اس کو چاہیے کہ بڑے سافٹلی الفاظ کے ساتھ، بڑے اچھے لہجے کے ساتھ اگر کسی کو آرڈر دینا چاہتا ہے یا کسی سے کچھ ریکوائر کرنا چاہتا ہے، کوسچن کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے. کیونکہ وہ غصے سے بولے گا، غصے کے لہجے میں بولے گا تو جو اس کا فرنٹ مین ہوگا، جو اس کی بات سننے والا ہے، وہ پریشرائز ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اپنی پرفارمنس فوراً اس کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ غصے میں آگے اور بولے گا کیونکہ اس کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے، اور بولے گا، اور غصے میں آئے گا، اور شاؤٹ آؤٹ کرے گا، اس کی پرفارمنس خراب ہوتی جائے گی. آپ آج ہی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، جو آپ کے انڈر کام کرنے والے امپلائیز ہیں یا کچھ بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ سافٹلی بات کر کے دیکھیں، سافٹلی پوچھ کے دیکھیں، ان کی پرفارمنس بیٹر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ، بڑی پولائٹلی بات کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے
وہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی نقصان ہونے کے اوپر کچھ نہیں کہا تھا. اور ہمارے سوسائٹی میں ایک یہ بہت ہی زیادہ عام بات ہے, جو کسی نے گناہ کیا ہو, اگر کسی کا گناہ سامنے آ رہا ہے, کسی کو پتہ ہے, تو ہم اس کو بار بار اس زبان کے ساتھ ہم اس کو تانا دیتے ہیں, اس کو بار بار ٹیز کرتے ہیں کہ تم تو یہ کام کرتے رہو, آج بڑے نیک ہو گئے ہو. تو یہ بہت ہی زیادہ اللہ کو بات ناپسند آتی ہے. اور دوسری ایک بات ہے, نو مسلمز جو ہوتے ہیں, اسلام کو قبول کیا انہوں نے, تو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. ان کو کہا جاتا آپ کو کیا پتا ہو, یا ان سے کوئی تھوڑی سی بائی مسٹیکن ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے, کیونکہ ان کو اسلام کی اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی, فوراً سے پہلے ان کو تانا دیتے ہیں, دیکھا تم صحیح طرح سے مسلمان نہیں ہوئے, دیکھا تمہیں اسلام کا پتہ نہیں, ہم مسلمان ہیں. ایسی بڑائی بیان کر کے اس کے سامنے پیش آنا, جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے ہیں. سو ہمیں ان باتوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں, ڈیولپ کریں اس کو.